بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں کسی بھی عمل کی آپ کو گارنٹی نہیں کہ قبول ہو کہ نہیں، لیکن درود پاک وہ واحد عمل ہے جو کہ گارنٹی سے قبول ہوتا ہے۔ نیکیاں ملتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ مٹ جاتے ہیں۔ آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، کام میں، دکان میں، دفتر میں، کالج، اسکول، یونیورسٹی میں، کھانا بناتے ہوئے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے، کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا تھا اور وہاں مقام ملتزم کے سامنے کھڑا تھا۔ کتنی بار وہ یہاں آیا تھا اور کتنی بار یہاں آ کر کھڑا ہوا تھا، اسے اب گنتی بھی بھول چکی تھی، لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی وہ وہاں اسی حالت میں کھڑا تھا، ہیبت کے عالم میں، عجز کی کیفیت میں۔ دنیا کی کوئی جگہ سالار سکندر کو مٹی نہیں کرتی تھی، صرف وہ جگہ تھی جو اسے خاک بنا دیتی تھی، اور وہ خاک بننے کے لیے ہی وہاں آتا تھا، ہر بار اپنی اوقات جاننے اور اس کی یاد دہانی کے لیے۔ ہر بار جب دنیا اسے کسی چوٹی پر بٹھاتی تھی تو وہ اپنے فخر اور تکبر کو دفنانے یہاں آتا تھا۔ آج بھی آیا تھا، بلکہ بلایا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا جا رہا تھا، سیڑھی لگی ہوئی تھی اور وہ دنیا کے مختلف خطوں سے آئے ان 10 مسلمانوں میں شامل تھا جنہیں خانہ کعبہ کے اندر ہونے والی صفائی کی سعادت کے لیے چنا گیا تھا، اور یہ اعزاز اس کے حصے کس نیکی کے عوض آیا تھا یہ ابھی تک سمجھ میں اس کی نہیں آ رہا تھا۔ کرم تو اس پر اللہ کا ہمیشہ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے نامہ اعمال میں ایسی کوئی نیکی کھوج رہا تھا تو ایسے کرم کا باعث بنتی۔ وہ شاہی خاندان کا مہمان بن کر پچھلے سالوں میں کئی بار حج اور عمرے کی سعادت حاصل کر چکا تھا، امامہ کے ساتھ بھی، اس کے بغیر بھی، مگر یہ دعوت نامہ جو وہاں سے اس بار آیا تھا وہ سالار سکندر کو کسی اور ہی کیفیت میں لے گیا تھا۔ ایسا انعام اور اتنا انعام، ایسا کرم اور اتنا کرم۔ وہ خطا کار اور گناہ گار تھا، ایسا کیا کر بیٹھا تھا کہ وہ اسے درگزر کر رہا تھا، یوں عطا کر رہا تھا، وہ بھی جو وہم و گمان میں بھی نہ آنے والی باتیں ہوں۔ امامہ بھی وہاں تھی، ایک دوسری قطار میں، انہی افراد کی فیملیز کے ساتھ، اور اب خانہ کعبہ کے کھلتے ہوئے دروازے سے وہ سالار سکندر کو سیڑھیاں چڑھ کر اندر جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ اندر جانے والا آخری شخص تھا، معجزہ ہی تو تھا، وہ زندہ تھا، صحت مند، تندرست، چاق و چوبند، اس عمر میں بھی 20-22 گھنٹے کام کرنے کی سکت کے ساتھ۔ ڈاکٹرز کہتے تھے اس کی زندگی معجزہ تھی، اور اس کی ایک ایسی صحت مند زندگی معجزے سے آگے کی کوئی شے۔ 42 سال کی عمر میں اسے ٹیومر ہوا تھا اور اب 58 سال کا تھا۔ جو ٹیومر اسے ہوا تھا وہ 7 سے 10 سال کے اندر انسان کو ختم کر دیتا تھا، اور وہ 16 سال سے زندہ تھا۔ ہر 6 مہینے کے بعد اپنی رپورٹس کو دیکھتا تھا۔ اس کے دماغ میں موجود ٹیومر آج بھی تھا، اسی جگہ پر، اس سائز میں، اور بس۔ وہ رب جو سمندروں کو باندھ دیتا تھا اور انہیں ان کی حدود سے باہر نکلنے نہیں دیتا تھا، اس کے سامنے وہ چند ملی میٹر کا ایک ناسور کیا شے تھا۔ موت اور اس کے بیچ زندگی نہیں، دعائیں آ کر کھڑی ہوئی تھیں، اور سالار سکندر کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہوئے بھی یہی یاد تھا کہ وہ کس کی دعاؤں کی وجہ سے وہاں آج بھی اپنے قدموں پر کھڑا تھا۔ وہ امام ہاشم کے علاوہ کسی اور کی دعائیں ہو ہی نہیں سکتی تھی، جو اسے زندگی بن کر یوں لگی تھی کتنے سال سے
میں نے اپنے لیے کوئی دعا نہیں کی، جو بھی دعا کی ہے تمہارے اور بچوں سے شروع ہو کر تم اور بچوں پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جب تک مجھے اپنا آپ یاد آتا ہے مجھے دعا ہی بھول جاتی ہے۔ وہ اکثر اس سے ہنستے ہوئے کہا کرتی تھی، یوں جیسے ایک ماں اور بیوی کی پوری کہانی لکھ دیتی ہوں۔ دیکھو اللہ تمہیں کہاں کہاں بلاتے ہیں، کہاں کہاں دعا کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ یہاں آتے ہوئے امامہ نے بڑی حسرت سے اس سے کہا تھا، اور اب خانہ کعبہ کے اندر کھڑا وہ اس سے کہنا چاہتا تھا کہ وہ اسے جہاں بھی بلاتا تھا وہ اسے ہر اس جگہ پر امامہ کو بھی یاد رکھواتا تھا، جیسے اسے جتانا اور بتانا ہو کہ کیسے درجے والی عورت کا ساتھ عطا کیا گیا تھا۔ اس گھر کے اندر کی دنیا اور دنیا تھی، اس کائنات کا حصہ ہوتے ہوئے بھی وہاں کروڑوں نہیں آئے تھے، لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، بس ہر صدی میں چند سو۔ اور ایک وہ صدی تھی جب وہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ تم اندر جا کے کیا مانگو گے سالار؟ اس نے خانہ کعبہ آتے ہوئے اس سے پوچھا تھا، تم بتاؤ کیا مانگو؟ سالار نے جواباً اس سے پوچھا، پتہ نہیں، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ وہ رونے لگی اور اس دعوت نامہ کو دیکھنے کے بعد بار بار یہی ہوتا رہا۔ وہ بار بار بات کرتے ہوئے رونے لگتی تھی، جیسے دل بار آتا ہو، جیسے خوشی کی حد ختم ہو جاتی ہو۔ تم سارے ستونوں کو ہاتھ لگا کر آنا، ساری دیواروں کو، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چھوا ہوگا، کسی نہ کسی کو۔ پھر تم باہر آؤ گے تو سب سے پہلے میں تمہارے ہاتھ چھوؤں گی، وہ بچوں جیسے انداز میں کہہ رہی تھی۔ اور خانہ کعبہ کے اندر اس کی دیواروں، ستونوں کو آب زمزم سے دھوتے چھوتے سالار سکندر کی سمجھ میں آ گیا تھا امامہ ہاشم کیوں یاد آتی ہے ایسی ہر جگہ پر، کیوں دعا والی ہر جگہ پر سب سے پہلے اس کے لیے دعا کرنا یاد آتا تھا، کیونکہ وہ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، خالص، غرض کے بغیر تھا، قربانیوں سے گندا ہوا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا وہاں سے جواب نہ ملتا، بلا دیا جاتا؟ وہاں اندر کھڑے سالار سکندر کو اپنی شادی سے پہلے کا وہ خواب یاد آیا تھا، اور بالکل اسی وقت باہر حرم کے صحن میں کھڑی امامہ کو بھی وہی خواب یاد آیا تھا، خانہ کعبہ کا وہ کھلتا دروازہ جس سے اس نے آج سالار کو اندر جاتے دیکھا تھا، اور تب اس خواب میں اس کھلتے ہوئے دروازے کے اندر وہ جھانک بھی نہیں سکی تھی۔ آدم و حوا کا وہ سفر وہیں سے شروع ہوا تھا اور اسی دائرے میں گردان کرتا آ رہا تھا۔ وہ کل بھی بخشش اور نعمتوں کے طلبگار تھے، آج بھی اسی طرح ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے۔ نم آنکھوں کے ساتھ امامہ نے اب سالار کو سیڑھیوں سے اترتے دیکھا۔ وہ اس کے پاس آیا تو اس کی آنکھیں بھی نم تھی، دونوں کے پاس ایک دوسرے سے کہنے کے لیے الفاظ نہیں، نم آلودہ نظریں اور مسکراہٹیں تھی۔ برابر میں کھڑے وہ ایک بار پھر خانہ کعبہ کے اس دروازے کو دیکھ رہے تھے جو آہستہ آہستہ بند ہو رہا تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ ان کے رب کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہنے والا تھا، ان پر بھی، انسانوں پر بھی۔ اس کی محبت آب حیات تھی جس سے انہیں نوازا گیا تھا، وہ آب حیات جسے پینے والا اپنے رب کی جنت میں ابدی زندگی پاتا ہے۔